بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: العلم نور، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: علم ساری رفعتوں کا نقطۂ آغاز ہے. علم ساری رفعتوں کا نقطۂ آغاز ہے. عرش و کرسی سے بھی آگے علم کا پرواز ہے. Education is the most powerful weapon you can use to change the world. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آج میں خصوصاً اپنے ہم عصر اور نیو جنریشن سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں، خصوصاً طلبہ مدارس سے، کہ جو ہم علم دین سیکھ رہے ہیں یا اور بھی، چاہے وہ اسکول میں پڑھنے والے طالب علم ہوں، اسٹوڈینٹ ہوں، ہم اور آپ کا ایک مقصد ہونا چاہیے، ایک گول ہونا چاہیے کہ ہم جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں، چاہے وہ تعلیم دنیاوی ہو یا اخروی ہو، ہمارا مقصد ہونا چاہیے تعلیم حاصل کرنے کا. فار ایگزامپل، جب ہم دینی تعلیم کو حاصل کر رہے ہیں تو ہم حاصل اس لیے کریں کہ اس کے ذریعے سے رضائے الہی مقصود ہو، اللہ کی رضامندی مقصود ہو، اور ہمارے سامنے ہمارے اسلاف کے طور طریقے اور ہمارے اکابرین نے کس طریقے سے اس علم دین کو حاصل کیا، اس کے راہ ہمارے سامنے ہو، اور اسی راہ پر گزر کر کے ہم اپنے علم دین کو حاصل کریں. دوستو، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب فرمایا: مٹا دو اپنی ہستی کو گر کچھ مرتبہ چاہو. مٹا دو اپنی ہستی کو گر کچھ مرتبہ چاہو، کہ دانہ خاک میں مل کر گل گلزار ہوتا ہے. دوستو، اس شعر کے اندر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ہمیں بتلانا چاہتے ہیں اور ہمیں سکھلانا چاہتے ہیں کہ اگر دنیا کے اندر آپ کو کچھ بننا ہے، کچھ مرتبہ اور مقام حاصل کرنا ہے، جس طریقے سے ایک ادنا سے ذرے کو، ایک دانے کو درخت بننے کے لیے اسے مٹی کے اندر ڈالا جاتا ہے، اس پر کھاد بیج ڈالا جاتا ہے، اس پر سیراب کیا جاتا ہے، طرح طرح سے اسے مشقتوں کے اندر زمین کے اندر ڈالا جاتا ہے، پھر وہ ایک دن وہ بیج اپنے اندر سے اس کے اندر گاچ آتا ہے اور وہ درخت بہت پھلدار بنتا ہے، بڑا درخت بنتا ہے. اسی طریقے سے اگر ہم مرتبہ اور مقام کو پانا چاہتے ہیں تو ہمیں اس دانے کے مانند کھپانا پڑے گا، اور ہم اپنے اوقات کا صحیح استعمال کریں گے، ہم اپنے وقت کو صحیح طریقے سے استعمال کریں گے تو ہمارا جو زندگی کا مقصد ہے، وہ مقصد میں ہم کامیاب اور کامران ہو سکیں گے. ہمارا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم ایک اچھے استاد بنیں، ایک اچھے ٹیچر بنیں، اور ہمیں علم دین کے سیکھنے کے ساتھ ساتھ ہمارے اندر دنیاوی تعلیم بھی بہت ہی ضروری اور اہم حصہ ہے، کیونکہ آج ہم دنیاوی تعلیم کے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں، اپنی باتوں کو دوسروں کو تک صحیح طریقے سے نہیں پہنچا سکتے ہیں. اس لیے ہم اپنے مقصد میں گامزن رہیں اور صبر، تحمل، استقامت کے ساتھ اپنے مقصد میں گامزن رہیں اور محنت کرتے رہیں. انشاءاللہ وہ دن ضرور آئے گا جب ہمیں کامیابی اور کامرانی ملے گا. دوستو،
وقت کا صحیح استعمال ہمیں آنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہو کہ ہم موبائلوں کے اندر پڑ جائیں اور گانے، فلم اور طرح طرح کی لغویات میں پڑھ کر اپنے وقت کو ضائع کر دیں۔ دوست، یہ موبائل ہمارے لیے بہت ہی فائدہ مند بھی ہے اور بہت ہی نقصان دائق چیز بھی ہے۔ اگر ہم اس موبائلس کے اندر سے اس موبائل کے ایک اپلیکیشن یوٹیوب کے ذریعے سے ہم چاہتے ہیں تو اس کے ذریعے سے بہت سارے معلومات کو حاصل کر سکتے ہیں۔ آج دنیا کا سب سے بڑا سرچ انجن گوگل کہا جاتا ہے۔ اس گوگل کے اندر دنیا کی تمام تر برائیاں بھی موجود ہیں، اس کے اندر تمام تر اچھائیاں بھی موجود ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں تو اس موبائل سے، اس گوگل کے سرچ انجن سے ہم اچھے معلومات کو حاصل کر کے ہم اپنے ایجوکیشن کو امپروو کر سکتے ہیں اور اپنے لائف کو اور اپنے صلاحیت کو اسٹرانگ کر سکتے ہیں، مضبوط کر سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیں برائیوں سے دور اور کنارہ کش ہو کر ہمیں اچھائیوں کی طرف آ کر اپنے مقصد میں ہمیشہ فوکس کریں اور اس پر لگے رہیں اور ہمیشہ اپنے آپ کو موٹیویٹ رکھیں، اپنے آپ کو برائیوں سے دور رکھیں اور اپنا کوئی ایک ایسا دوست اور اپنا ایک ایسا کوئی سرپرست رکھیں جس کے سائے کے اندر آپ رہ کر اپنی زندگی کو گزار سکیں اور اپنی تعلیمی معیار کو آگے لے جا سکیں۔ دوستو، کیونکہ ایجوکیشن ہی وہ چیز ہے، ایجوکیشن ایک ایسی ہتھیار ہے، ایک ایسا تلوار ہے جس کے ذریعے سے آپ دنیا کو چینج کر سکتے ہیں، دنیا کو بدل سکتے ہیں۔ دوستو، یہی وہ ایجوکیشن تھا جنہوں نے دنیاوی مثال لیجیے اور ایگزامپل ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر، فادر آف سمویدھان کہا جاتا ہے، فادر آف کانسٹیٹیوشن کہا جاتا ہے انہیں۔ دوستو، وہ ایک ایسے سماج سے تعلق رکھتے تھے جہاں پر ان سماج والوں کو لوگ اپنے ساتھ بیٹھنے، اٹھنے اور کھانا کھانے کی اجازت نہیں دیا کرتے تھے، حتیٰ کہ اپنے تالابوں سے انہیں پانی بھرنے کو بھی نہیں دیتے تھے۔ لیکن ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر ایسے ہی ایک مہار اور اچھوت خاندان میں پیدا ہوئے اور اس کے بعد انہوں نے علم کو اپنایا اور ایجوکیشن کو حاصل کیا، جس کے بدولت انہوں نے اپنا ایک مقام حاصل کیا اور انہوں نے ایسا سمویدھان ہمیں لکھ کر دیا جس کے تحت آج ہم ہندوستان کے تمام لوگ امن اور شانتی کے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال لیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی استاد سے نہ تو علم حاصل کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک امی تھے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے معلم بنانا چاہا اور دنیا کے اندر توحید کو دعوت دینے کے لیے اللہ رب العزت نے آقا نامدار تاجدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دیا تو اللہ رب العزت نے سب سے پہلے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل کیے وہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پڑھنے کا حکم دیا گیا اور اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم سے آراستہ اور پیراستہ کیا۔ دوستو، ہم اپنی زندگی کے اندر کامیاب اور کامران ہونا چاہتے ہیں تو ضروری اور لازم ہے ہم پر کہ ہم اپنے آپ کو ایک اچھے طریقے سے موٹیویٹ رکھ کر کے اپنے تعلیم پر فوکس کر کے تمام تر عیاشیوں سے، برائیوں سے دور رہ کر کے ہمیں زندگی گزارنا پڑے گا اور اپنے تعلیم پر فوکس کر کے آگے بڑھنا پڑے گا۔ اگر انشاءاللہ ہم ان چیزوں پر عمل کریں گے، اس کے مطابق زندگی گزاریں گے اور صحیح طریقے سے تعلیم حاصل کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں دنیا میں بھی کامیابی اور کامرانی ہمارے قدم چومے گی اور آخرت میں انشاءاللہ اللہ رب العزت ہم سے راضی ہوگا اور ہم اپنے مقصد میں کامیاب اور کامران ہوں گے۔ میں انہی چند باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر الدعوى الحمد للہ رب العالمین۔